نوجوانوں کی دو تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں. بلوچ یوتھ کی اٹھی ہوئی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی. پشتونوں کی 2017-18 سے بنی ہوئی ہے پشتون تحفظ موومنٹ. لیکن بہت جلد اٹھنے والی بلوچ یکجہتی کمیٹی نے پشتون تحفظ موومنٹ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. بہت. تیسری بات میں دیکھ رہا تھا کہ چاغی میں کوئی 3-4 جگہوں پہ چاغی، دال بندین اور 1-2 جگہوں پہ مطلب ڈسٹرکٹ چاغی کے مظاہرے تھے. اس سے پہلے آپ نے دیکھے تھے مظاہرے وہاں پہ ہوئے ہوں یہ بی وائی سی کے. جب یہ وہاں پہ جلسہ کر رہے تھے میں نے کہا اب چاغی وہ چاغی نہیں رہا. اب چاغی صادق سنجرانی کے ہاتھ میں نہیں ہے، عارف جان حسنی کے ہاتھ سے نکل گیا، فتح حسنی کے ہاتھ سے نکل گیا. آج بی وائی سی کہاں پہ ہے اور پی ٹی ایم کہاں پہ ہے، اور ادارے کا کس سے کیا سلوک ہے اور کس سے کیا سلوک ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ مضبوط ہوتے ہو نا، اتفاق اتحاد ہوتا ہے نا، آپ سے اس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے. یہاں قانون آئین یہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں بدماشی کا قانون ہے، بدماشی کا آئین ہے، بدماشی کی حکومت ہے. بہرحال جہاں اتنے گرفتار ہیں تو منظور کو میرے خیال میں آنا چاہیے، خود کو خود پیش کرنا چاہیے. ساری قیادت وہ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی پارٹی ہم تنظیم بچا رہے ہو. بھائی کیا بچا رہے ہو آپ؟ ایسے بچتی ہیں تنظیم؟ یہ باتیں ہم سردار اختر جان مینگل صاحب سے لا کے اختلاف کریں، لیکن یہ بات تو ہے. اب نوجوان کیا کرے؟ سیاسی راستہ اس کے پاس بچا ہی نہیں ہے. سیاسی راستے میں یا تو طاقتور حلقوں سے وہ کرے، پھر وزیر اعلیٰ بھی بن جائے، وزیر بھی بن جائے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہے نہیں، دوسرا آپشن وہ چھوڑتے نہیں ہے سیاست جو پراپر طریقے سے. تیسرا عسکریت پسند ہی رہ گیا. دوسرے والا جب کٹ آؤٹ ہو گیا، یا اسٹیبلشمنٹ یا عسکریت پسند. طاقتور حلقوں نے اب بہت زیادہ نظام کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے. وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، لیکن ان کی اسٹریٹجی سیاسی لوگوں نے بھی بہت مایوس کیا ہے. یہ پی ٹی آئی کا دور بھی آپ لوگوں نے دیکھا، پیپلز اور نون کا تو دیکھ ہی رہے. کوئی کسر رہ گئی ہے؟ اس کے باوجود ہم کہیں یہ آئیں گے نظام ٹھیک کریں گے. بس کر دیں یار، یہ لوگ ہیں بس اپنے منجن بیچتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، پھر سب کچھ وہی ہوتا ہے. السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ سردار اختر جان مینگل صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان میں اب 2 آپشن ہیں، یا آپ سرفراز بگٹی بنے یا ڈاکٹر علا نظر بنے. نمبر 2، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج پاکستان کے جو مندوب ہیں وہاں منیر اکرم، انہوں نے کہا کہ داعش کی تو بڑی بات ہو رہی ہے کہ اس کے خلاف ایکشن ہو فلاں فلاں، لیکن ٹی ٹی پی اور مجید برگیڈ کے خلاف کوئی آواز اس طرح کیوں نہیں اٹھ رہی؟ ان کے خلاف بھی مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں. نمبر 3، نوجوانوں کی 2 تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں. بلوچ یوتھ کی اٹھی ہوئی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی. پشتونوں کی 2017-18 سے بنی ہوئی ہے پشتون تحفظ موومنٹ. لیکن بہت جلد اٹھنے والی بلوچ یکجہتی کمیٹی نے پشتون تحفظ موومنٹ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. بہت. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسی واقعے پہ کہ پشتون تحفظ موومنٹ نے 11 اکتوبر کو اپنا جلسہ رکھا تھا، ایک 3 دن کا جرگہ رکھا تھا، اور ہر پارٹی کے پشتون جو تھے، ہر جن کا تعلق جس بھی اس سے تھا اس کو بلایا گیا اور بڑے فیصلے لیے گئے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا، اس سے کچھ دن پہلے ان کے جو ایک لیڈرشپ کے اہم رہنما تھے علی وزیر، ان کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا. پھر ان کو ادھر سے چھوڑتے تھے تو راول پنڈی میں 3 MP، ادھر سے چھوڑتے تھے گجرات میں، ادھر سے چھوڑتے تھے سندھ میں، سندھ سے اب بلوچستان میں. مطلب ہر جگہ اس کو وزٹ کرا رہے ہیں 3 MP کے تحت. میں تو حیران ہوتا تھا کہ یار اتنا بھی کوئی ظلم ہوتا ہے؟ علی وزیر وہ ہے جس کے گھر سے کوئی 18-20 جنازے اٹھے گئے ہیں ملیٹنسی کے خلاف اٹھنے کے لیے. ان کی لینگویج بہت زیادہ سخت ہے. وجہ کیا ہے؟ اس پر ہونے والے ستم ظلم. ایک گھر میں اس کا والد، اس کے بھائی، اس کے کزن، سب آپ مارے جائیں گے تو ظاہری بات ہے تلخی تو آئے گی. تو یہ چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ادھر سے مرے یا ادھر سے مرے یا جو بھی ہے،
ایک گھرانہ جب افیکٹ ہوتا ہے تو اس کی کم سے کم لینگویج تو بہت زیادہ سخت ہو ہی جاتی ہے، اور ان سے بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے بہت زیادہ عرصہ جیل میں ہی گزرا، ابھی بھی اتنے مہینے ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہیں، یقیناً تکلیف دہ امر ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن کوشش یہ کریں ایگزسٹنٹ سسٹم میں کچھ اپنا گزارا کریں، وہ بھی تھوڑی سی اپنی جو لائن ہے، اپنا جو سٹانس ہے، مطلب جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، میں یہ نہیں، ہر ایک کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، کوئی سیپریٹسٹ بھی ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے، میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، کوئی پرو فیڈرل ہے، کوئی پرو اسٹیٹ ہے، جس کی ہر ایک کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، میں اس سب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، اس کا پورا حق ہے، لیکن تھوڑا سا کیوں جب لیڈرشپ ہے نا وہ تھوڑی ہارش نہ ہو، وہ کوئی معقول راستہ ضرور نکالے، آپشنز آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ آپ کے پیچھے بہت بڑی یوتھ ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ یہ ہو گئی ایک چیز۔ تو علی وزیر صاحب اب تک 3 ایم پی او کے تحت مقدموں میں ہیں، یہ چلو پہلے کہتے تھے عمران خان کا دور ہے، فلاں دور ہے، یا وزیرستان ہے تو اس میں فاٹا میں الگ قانون ہے، یہ ہے وہ ہے، اب تو بڑی جمہوری حکومتیں ہیں، خود کو بڑی جمہوریہ پارٹی کہنے والے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، اور یہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ دکھ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ یہ جو بھی کر رہا ہے ظاہری بات ہے، لیکن اس نہج پر نہ لے جائیں، لوگ بہت تلخ ہو جاتے ہیں، پھر تلخی آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ پھر اس چیز پہ جاتے ہو، تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ نوجوانوں میں آپ کو یہ اچھا پیغام نہیں دے رہے ہیں، تو کائنڈلی اتنی زیادہ وہ نہ کریں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر بندے کو ٹیکل کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے، وہ اتنے سالوں سے جیل میں ہوا ہے، وہ اب اس کا عادی بن گیا ہے، میرے خیال میں وہ اب نہیں ڈر سکتا ان چیزوں سے، تو پالیسی تھوڑی بہتر بنائیں۔ اس کے رہائی کے لیے اب کیا ہے، جگہ جگہ جلسے دھرنے ہو رہے ہیں، مطلب مظاہرے ہو رہے ہیں، کل کوئٹہ میں بھی ہوا، مظاہرے ہوئے جس میں نیشنل اے این پی تھی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی تھی، پی ٹی ایم والے تھے، اور بھی کا چھوٹی چھوٹی پارٹیوں والے تھے، تو تعداد اس طرح نہیں تھی، این ڈی ایم والے بھی تھے، جس طرح توقع ہوتی تھی، ایک زمانے پہ پی ٹی ایم کے مظاہرے ہوتے تھے، نہیں تھی اتنی تعداد، بہت کم تعداد تھی، تو جو دیکھا، اور پھر پہلے ان کو پولیس نے بہت ساروں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا، اب کیا ہوا، اس سے ایک دن قبل بلوچ یکجہتی کمیٹی والوں نے وہ جو ایم فل اسکالر تھے اللہ داد اور ایک دو اور واقعات کے خلاف تقریباً کوئی 14-15 مقامات پر جلسے جلوس کا وہ دیا، تو ریلی نکالی گئی، بلوچ یکجہتی کمیٹی نے باقی تو اضلاع میں جو ریلی نکالی، کوئٹہ میں اس دفعہ جو ان کی ریلی تھی وہ بڑی معنی خیز تھی، انہوں نے پہلے یہ کرتے تھے بلوچستان یونیورسٹی سے لے کر ہاکی چوک تک یا پریس کلب کوئٹہ تک آتے تھے، اس دفعہ انہوں نے یہاں سے بلوچستان یونیورسٹی سے اپنا آغاز کیا اور گولی مار چوک پہ اختتام کیا، وہاں اپنی سپیچیں وغیرہ کی اور چلے گئے، اور وہی ہارڈ کور ان کے جو یوتھ رہنما ہیں وہی لوگ تھے، پیش تھے، بڑی تعداد تھی، خواتین کی بھی، نوجوانوں کی بھی۔ اچھا، میں پالیسی جو ان کو وہ کر رہے ہیں، جو ان کے مائنڈز ہیں، وہ بڑا گریٹ کھیل رہے ہیں، بہت گریٹ کھیل رہے ہیں، تو ہمارے تو سمجھے جاتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی کھلاڑی ہے، لیکن وہ لگتا ہے انہوں نے اتنا سبق سیکھ لیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہاکی چوک والے مظاہرے کی کیا اوقات ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے پریس کلب کتنا آزاد ہے، یا پریس کلب والے صحافی کتنی آزاد ہیں، یا وہاں جا کے ان کو کیا ملتا ہے، انہوں نے اب سمپلی موبلائز کرنا شروع کر دیا ہے بلوچ یوتھ کو، انہوں نے پورا یہ ایریا جو تھا، یہ مکس، ان کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ بلوچ ہے، اب وہ یہی ہے، ان میں مظاہرے کریں گے، یوتھ کنیکٹ ہوگی، ان کی تعداد بڑھے گی، یہ اویئرنیس دیں گے، جب اویئر کوئی شخص ہو جاتا ہے پھر اس کو اس پر ہے، آپ کسی کو اویئر کریں آگے جو وہ منزل لے تو ظاہری بات ہے جو ان کے تھرو تیار ہوگا وہ انہی والی منزل لے گا، تو یہ انہوں نے بڑا ترک کا پتہ کھیلا اور بڑا بہترین، اور نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسا ہی کریں گے، جو بلوچ بیلٹ ہے اس میں مظاہرے، جلسے، جلوس، ایکٹیونیس، سوشل میڈیا کا محاذ ویسے ہی انہوں نے بہت اٹھایا ہوا ہے،
یہ تیسری بات میں دیکھ رہا تھا کہ چاغی میں کوئی 3-4 جگہوں پہ چاغی، دال بندین اور 1-2 جگہوں پہ مطلب ڈسٹرکٹ چاغی کے مظاہرے تھے. اس سے پہلے آپ نے دیکھے تھے مظاہرے وہاں پہ ہوئے ہوں یہ BYC کے. جب یہ وہاں پہ جلسہ کر رہے تھے میں نے کہا اب چاغی وہ چاغی نہیں رہا، اب چاغی صادق سنجرانی کے ہاتھ میں نہیں ہے، عارف جان حسنی کے ہاتھ سے نکل گیا، فتح حسنی کے ہاتھ سے نکل گیا. اب وہاں پہ ڈومیننسی کسی اور کی آ گئی ہے. اور اب آپ دیکھو گے، یہ تو پہلا وہ جھلک تھی. یہ مظاہرہ ایک پیغام ہے، آگے آپ دیکھیں گے. اور سب سے زیادہ مائنز اور منرلز بھی تو اسی ڈسٹرکٹ سے نکل رہی ہے. خستہ حال لوگ بھی تو وہاں ہیں، بارڈر بھی تو بند کیے ہوئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی آپ دیکھنا مستقبل میں وہاں کے کیسی کیسی خبریں آتی ہیں. اور انہوں نے بڑا بہترین انتخاب کیا تھا. ان کی جو اسٹریٹجی تھی اور جو میں نے کہا جو ان کے مائنڈ ہیں جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو ہر کوئی سمجھ نہیں پا رہا اور ان کو اپنی منزل ضرور پتہ ہے. خیر، اب تب موازنہ کرتے ہیں. انہوں نے کیا، وہاں تک گئے، وہ کیا روڈ موڈ کو بھی کہ بھائی آپ نے جانا ادھر ادھر سے جاؤ. روڈ پہ بیٹھ کے اپنا وہ کیا، سپیچ کی اور پیغام دیا، کھل کے طاقتور حلقوں کو لتاڑا. نہ کوئی FIR ہوئی، نہ ان کو زد و کوب کرنے کی کسی کی ہمت ہوئی، نہ کسی کو گرفتار کرنے کی ہمت ہوئی. سمجھ آئی ہے نا؟ اور یہاں یہ نکلے نہیں تھے کہ ان کو گرفتار کیا. پتہ چل گئی اوقات. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک قوم بن چکے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے گرفتار ہوں گے پورا کوئٹہ سرینا سے لے کر لکپاس تک بند ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو، یوتھ کو، خواتین کو، بزرگوں کو ایسے یکجا کیا ہوا ہے. وہ قوم بن گئے ہیں. اور آپ کے اندر یہ 520 جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک پارٹی سے 3-3 4-4 ونگ نکل رہے ہیں. ان میں کیا اتحاد ہوگا؟ وہ کیا کریں گے ابھی؟ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی مہارنگ لوگ ہے، سمیدین ہے، یا بیبرگ ہے، سبیہ، یہ لوگ فرنٹ پہ ہیں. منظور کچھ طرح ایکٹیو ہی نہیں ہے. اب مجھے پھر بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کا جو سمد لالا ہے اس کو پشاور میں وہ سنگل گاڑی پہ اور جس طرح گھمایا جا رہا تھا. یار جو بھی ہے وہ ایک گریسفل بندہ ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں. آپ کم سے کم ان کو اتنا ریگارڈ تو دیں، کم سے کم ان کو کوئی قیدی وین تو میسر کریں. لیکن نہیں، یہی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ انٹرپرینیورشپ آپ لوگوں میں اتنا آ گیا ہے. بہت جلدی بکنے والی چیزیں آپ میں اتنی آ گئی ہیں. ایک کوئی سٹانس لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. پھر یہ نوبت آتی ہے، پھر یہ حال ہوتا ہے. تو آج BYC کہاں پہ ہے اور PTM کہاں پہ ہے، اور ادارے کا کس سے کیا سلوک ہے اور کس سے کیا سلوک ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ مضبوط ہوتے ہو نا، اتحاد ہوتا ہے نا، آپ سے اس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے. یہاں قانون آئین یہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں بدماشی کا قانون ہے، بدماشی کا آئین ہے، بدماشی کی حکومت ہے. اگر آپ اس کے خلاف ہو گئے، اس کو لگا کہ مجھے ٹف ٹائم دے گا، تو آپ کے حقوق بھی ہیں، آپ کے فرائض بھی ہوں یا نہ ہوں، آپ کو کچھ نہ کچھ میسر بھی آتا ہے، تھوڑا بہت آپ کو دکھتا بھی ہے. ہاں، آپ اکثر کہیں گے کہ یار اتنا ظلم ہوا ہے. لاپتہ بلوچستان سے زیادہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو. لیکن وہ ہیں، ان کے پیچھے ان کی مائیں بہنیں بھی بیچاری کو نکلنے نہیں دیا گیا. بھائی لوگ کاروباروں میں یا ادھر ادھر میں لگ گئے، آج تک وہ لاپتہ ہے. اور ان کو ٹیگ کر دیا گیا کہ یہ GTP ہے یا یہ ہے وہ ہے. تو وہ ادھر سے جان نہیں چھڑوا پائے. ادھر والے اگر ایسوسیٹ بھی کیا تو اس کے پیچھے اس کے خاندان والے پہلے تھے، ان میں بھی آیا ڈرے. لیکن 2020-21 کے بعد جو یہ یوتھ اٹھا ہے نا، یہ بڑے سٹرونگ طریقے سے اٹھا ہے، مائنڈ سیٹ بنا کے اٹھا ہے. اچھا، آج سے 10 سال بعد جو ان میں سے اٹھیں گے وہ بہت ہارڈ کور ہوں گے، وہ ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. تو یہاں کی نفسیات، یہاں کی چیزیں بالکل مختلف نوعیت کی ہیں. بہرحال بات یہی ہے، اتحاد رکھو تو کچھ ہوگا.
باقی ریاست سے ہم کیا گلہ کریں. یہ پیکا ایکٹ ہے، یہ جو 26ویں ترمیم ہے، اس کے بعد میڈیا اور عدالتیں آپ کی یوں سمجھو کہ صفر ہو چکی ہیں. سب کچھ یہی صورتحال ہے اور یہی حال احوال ہے. تو یوں ان میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال جہاں اتنے گرفتار ہیں تو منظور کو میرے خیال میں آنا چاہیے، خود کو خود پیش کرنا چاہیے. ساری قیادت وہ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی پارٹی ہم تنظیم بچا رہے ہو. بھائی کیا بچا رہے ہو آپ؟ ایسے بچتی ہیں تنظیمیں. لیڈرشپ کا یہی ہوتا ہے، سب سے پہلے خود کو پیش کرتا ہے، بعد میں باقی چیزیں ہوتی ہیں. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ. اختر جان مینگل صاحب نے ایک بلوچی ڈیجیٹل چینل کو انٹرویو دیا، تو اس میں اس نے کہا کہ اب بلوچستان میں نوجوانوں کے پاس 2 آپشن ہیں، یا وہ سرفراز بگٹی بنے یا ڈاکٹر اعلی نظر بنے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں بچا. اس کی اگر ہم تشریح کریں، تھوڑا سمجھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جب سے یہ فارم 47 والی کمپنی آئی ہے نا، تو اب جمہوریت تو یہاں کچھ رہی نہیں ہے. اب آپ کا بچاؤ کیا ہے؟ یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار ہو جائیں، یا پھر آپ عسکریت پسند ہوں، یا BLA یا BLF ان کے ہو جائیں. تو ڈاکٹر اعلی نظر کیونکہ ابتدائی لوگوں میں ہے، کمانڈروں میں ہے، اور MBBS کر کے اس نے عسکریت پسندی کو جوائن کیا، تو ان کا جو کریز ہے نوجوانوں میں، ابھی شاید BLA والوں کی جانب زیادہ جا رہا ہے، لیکن نام ابھی بھی ڈاکٹر کا زیادہ ہے کہ پہلے لوگوں میں ہے. تو اسی وجہ سے اختر جان مینگل صاحب نے یہ کہا کہ اب تیسرا آپشن نہیں رہا بلوچستان والوں کے پاس، یا آپ سرفراز بگٹی بنے، پھر آپ کے پاس اقتدار بھی ہے، پھر کچھ نہ کچھ ہے، پھر آپ کی شاید بچت بھی ہو. لیکن اگر آپ سیاست کی بات کریں گے، طریقے سے چلیں گے، تو آپ کے پاس شاید کوئی آپشن نہ ہو. اچھا، یہ بھی سرفراز بگٹی جیسے لوگ آئیں، پھر بھی میرے خیال میں ان تک کچھ نہ کچھ رسائی ہوتی ہے. انسان سوشل میڈیا پہ یا کہیں پریس بریفنگ میں ان کچھ باتیں کہہ بھی دیتا ہے، کچھ سنتا ہے، کچھ سناتا ہے. یہ جو بڑے نواب سردار ہیں، ان کے ساتھ یہ تو پریس بریفنگ میں کرنے کی ان میں زیادہ اکثریت کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ آ کے کچھ بول سکے. اور جو وہ بولتے بھی ہیں، پھر ان سے کوشچننگ کرنا بڑا وہ ہے. ابھی یہ لڑکی آسمہ بی بی جو ہوئی، اس میں وزیر اعلیٰ نے ایکشن لیا اور کچھ متحرک ہوئے. کم سے کم ایک پتہ تو چلتا تھا کہ وہ کہ افسوسناک واقعہ ہے، بہت چیز ہے، لیکن کم سے کم پیچھے تھا کہ یار ایکٹیو تو ہیں، دکھ تو رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کوئی وہ ہے. ورنہ تو یہاں جب بڑے آتے ہیں سردار نواب اس مسند اقتدار پہ، وہ تو بتانا بھی گوارہ نہیں کرتے، چپ ہیں بھائی. جب کچھ کام اخیر وہ ہو جائے گا، بعد میں ترجمان مرجمان کی کچھ نہ کچھ کوئی ٹکر آ گیا یا نہیں آ گیا. تو یہ بات تو ہے، یہ گلہ طاقتور حلقوں سے ضرور ہے کہ چلو گلے شکوے ہوں کہ یہ عسکریت پسند ہیں، دوسرے ہیں. چلو جو قانون اور آئین کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو تو آپ چھوڑتے، ان کو تو آپ مایوس نہ کرتے. اور تیسرا کہا جاتا ہے بلوچستان میں بھائی کہ ہم مجبوری ہو جاتی ہے اگر ایک بندہ آزاد پسند والے نظریے کا ہو، یہ مداخلت یہ ہو وہ ہو. تو بھائی بلوچستان میں اگر آپ خطرے ہیں بھی نا، تو وہ کوئی 7 سے 8 اضلاع ہیں جہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ یار یہاں پہ اگر اس نظریے والا آ گیا تو ٹف ٹائم دے سکتا ہے. تو مداخلت میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جہاں کی عوام جس کو چاہتی ہے لے آئے. لیکن پھر اگر آپ جواز دیتے ہو کہ ملک ہمارے لیے اہم ہے تو ہم کیا کریں وہ کریں، تو وہ 7 سے 8 اضلاع ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. باقیوں میں کیوں یہ فارم 47 والی کمپنی لائی جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی. تو اب یہ باتیں ہم سردار اختر جان مینگل صاحب سے لا کے اختلاف کریں، لیکن یہ بات تو ہے. اب نوجوان کیا کرے؟ سیاسی راستہ اس کے پاس بچا ہی نہیں ہے. سیاسی راستے میں یا تو طاقتور حلقوں سے وہ کرے، پھر وزیر اعلیٰ بھی بن جائے، وزیر بھی بن جائے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہے نہیں، دوسرا آپشن وہ چھوڑتے نہیں ہے سیاست جو پراپر طریقے سے، تیسرا عسکریت پسند ہی رہ گیا. دوسرے والا جب کٹ آؤٹ ہو گیا،
یا اسٹیبلشمنٹ یا عسکریت پسند. نوجوان یہ چوز کرے, یہ چوز کرے, اب کیا کرے؟ وہ سینڈوچ بنا ہوا ہے دونوں کے درمیان. جو اس یا اس کو نہیں چوز کرتا وہ سب سے زیادہ مظلوم تو وہی ہے. اس سے بھی مار کھاتا ہے, اس سے بھی مار کھاتا ہے. تو یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. درمیان میں تو قوم پرستوں کی جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھ سے اب تو ہم قوم پرست نہیں رہے, اب ہم سے زیادہ سرفراز بگٹی اور علی مدد جتک اور نواب زادہ جمال رسانی قوم پرست بن چکے ہیں. تو مطلب یہ حال ہو چکا ہے کہ تیسرا آپشن نہیں رہا, بڑی محدود آپشنز ہو گئی ہیں. تیسرا طاقتور حلقوں نے اب بہت زیادہ نظام کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے. وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, لیکن ان کی اسٹریٹجی سیاسی لوگوں نے بھی بہت مایوس کیا ہے. یہ پی ٹی آئی کا دور بھی آپ لوگوں نے دیکھا, پیپلز اور نون کا تو دیکھ ہی رہے ہو, کوئی کسر رہ گئی ہے. اس کے باوجود ہم کہیں یہ آئیں گے نظام ٹھیک کریں گے, بس کر دیں یار, یہ لوگ ہیں بس اپنے منجن بیچتے ہیں, اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, پھر سب کچھ وہی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بڑا افسوسناک امر ہے. بہرحال دیکھنا ہے کہ مستقبل کیا ہوتا ہے. بہرحال جتنی آزادیاں دیں اتنا بہتر ہے. تیسرا آپشن تیسرا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیٹھے جس طرح ہر ممالک آتے ہیں اور اپنے اپنے خدشات ظاہر کرتے ہیں, تو وہاں ذکر ہوا کہ داعش سے بہت خطرات لاحق ہو گئے ہیں, بڑے ملکوں میں انٹر ہو چکی ہے, نقصان کر رہی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس میں پھر پاکستان کے جو مندوب ہے منیر اکرم صاحب, انہوں نے وہاں پہ کہا کہ آپ لوگ تو کہہ رہے ہو داعش کا تو اس کو خطرہ ہے, لیکن پاکستان کو جو خطرہ ہے ٹی ٹی پی سے اور مجید برگیڈ سے, اس پر کوئی مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ چیزیں افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں, افغانستان کو آپ کارروائیاں ہوں ان کے خلاف تاکہ یہ دہشت گردی پاکستان میں نہ آئے. تو مجید برگیڈ پہلے بھی بی ایل اے کو میرے خیال میں انہوں نے اس لسٹ میں ڈالا ہوا ہے بینڈ آرگنائزیشن میں. تو مجید برگیڈ بی ایل اے کا ہی سب گروپ ہے. ان لوگوں کی میرے خیال میں اسٹڈی اتنی نہیں ہے, یا وہ مجید برگیڈ کو الگ سمجھتے ہیں. تو آج تک مجید برگیڈ بی ایل اے کا خودکش ونگ ہے. ان کا پھر جو کمانڈو والا ہے اس ونگ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا نام دیا ہوا ہے. تو ان کے ونگ ہیں, ان کے ایک عام جو ان کے بھرتی ہوتے ہیں, جس طرح رنگ روٹ ہے آرمی کا, پھر اس کی ترقی ہوتی ہے, پھر یہ وہ, اسی طرح ان کا بھی نظام ہے. تو مجید برگیڈ ان کا وہ کیا کہتے ہیں کارروائی آپ وہ کر رہے ہو تو پوری آرگنائزیشن کا کرتے, یا پورا ورک آپ اس پہ کرتے. آپ صرف ایک کا نام لے رہے ہو اس کے سب گروپ کی, اور اس کی آپ نام ہی نہیں لے رہے ہو. تو بہرحال رات بھی تقریباً بی بی نانی اور ڈین ایریاز میں ٹریفک رکی رہی. رات کو ٹریفک کرنا بہت ہی نقصان دہ ہے, سفر کرنا تو ایک چیز میری بی ایل اے والوں سے, بی ایل ایف والوں ان سے بھی گزارش ہے کہ اکثر مشینری جلائی جاتی ہے, اکثر جو بھی ہوں ان کے یا ٹھیکیداروں کے جو معاملات ہیں, اس ویک میں کوئی 8 سے 10 لوگ مرے ہیں ٹریفک حادثات میں, جس میں جو بڑی قوم کے جو لوگ ہیں وہ میجورٹی ہیں. اب باقی ہوتی ہیں, جب پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہ خان افقلات اگر وہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کمیونیکیشن ایشوز تھے. تو جو روڈ بن رہے ہیں وہ تو آپ بننے دیں. اس روڈ کے اچھے نہ بننے کی وجہ سے ہمارے اتنے قیمتی لوگ جان کی بازی ہار رہے ہیں, مر رہے ہیں, کہ افسوس ہوتا ہے. باقی آپ لوگوں کا جو چیز چل رہی ہے, ہماری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ سکون ہو, آرام ہو, لیکن آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی, آپ خود کو مظلوم بتاتے ہو, دوسرا اپنے لیول پہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں, یہ وہ. تو فی الحال تو میں اس چیز میں ہی نہیں جا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عام مسافر حضرات کے لیے مہربانی کر کے پریشانیاں کم کرو. یہ عام ٹرکوں کو, بسوں پر ٹریفک, یہ گولیاں چلانا, یہ مہذب لوگوں کی نشانی نہیں ہے. عام آدمی بیچارے کو نشانہ بنانا, یہ کہاں کا قوم پرستی ہے یا قوم دوستی ہے یا نظریہ ہے. تو آپ لوگ تو خود کو موزی تونگ جیسے عظیم انسان کا, لینن کا, کاسٹرو کا, ان کا فالوور بتاتے ہو, اور پیچھے اگر یہ ہو تو پھر افسوس ہوتا ہے. اور روڈوں کو بننے دو, بہت زیادہ
ہمارے لوگ متاثر ہوتے ہیں. مہربانی کر کے یہ روڈ بن جائیں گے تو یہ اس سے بہتری ہے، سب کے لیے نقصان نہیں ہے. یہ نہیں بنیں گے تو ہمارے کئی لوگ، جس میں آپ لوگوں کے بھی خاندان کے لوگ شامل ہوں گے، آئے روز مر رہے ہیں. تو مہربانی کریں کہ اپنی اس جنگ کو اس محاذ پہ رکھیں، ہر جگہ نہ گھسیں کہ ٹھیکیدار کے بندے بھی اٹھا لیے کہ اس نے وہ نہیں کیا، ادھر یہ مشینری جلا دی، ادھر وہ کر دیا. کچھ رولز رکھیں آپ لوگ بھی. باقی گزارش یہی ہے طاقتور حلقوں سے کہ مہربانی کر کے کوئی راستہ نکالیں، کوئی یوتھ کو امیدیں دیں. کوئی سکلڈ، بلوچستان کی پاپولیشن کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، 10 15 20 ہزار جابز آپ دیں مطلب خوشحال کر دیا. وسائل اتنے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلوچستان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت کچھ اللہ نے دیا. بس آپ لوگوں کی نیت ہو. اور یہ کرپٹ بیوروکریسی اور یہ طاقتور حلقوں کا کرپٹ اتحاد جب بنتا ہے یہ کام خراب کرتے ہیں. تو مہربانی کریں، طاقتور حلقے بھی اپنے لوگوں پر نظر رکھیں. ابھی جو نئے صاحب آئے ہیں، سنا ان کا بہت پرانا ایکسپیرینس ہے ISPR کا، ادھر ادھر کا. تو کائنڈلی آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، آپ دیکھتے رہیں تو آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز پتہ ہونی چاہیے، پتہ ہوں گی بھی کہ کیا ایشوز ہیں. تو آپ اویئر ہوں گے تو اس کا ظاہری بات ہے حل بھی پتہ ہوگا. ابھی آپ اس پوزیشن پر ہیں تو جو ایماندار رائٹ پرسن فار رائٹ جاب لائیں گے نا، اچھا DC ہوگا، اچھا کمشنر ہوگا، اچھا AC ہوگا، اچھا سے تحصیلدار ہوگا، رسالدار ہوگا، سیکٹری ہوگا، DG ہوگا، تو میرے خیال میں ہر چیز قابو میں لائی جا سکتی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا اور موجودہ سسٹم کہ کمشنر DC ہر ایک کا مقصد صرف کمائی ہے، MP اس وجہ سے ان کو لے گئے ہیں، SP کو اس لیے لے گئے ہیں، تو پھر یہ حالات مطلب ان کی بھرتیاں عسکریت پسندوں کی زیادہ ہوں گی، نظام ٹھیک نہیں ہوگا. اب یہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ اس سرزمین کے لیے اور اپنے لیے کیا منتخب کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.